الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان السعید لمن جنب الفتن۔ آج کے درس میں مختصر سی بات وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت جب کرتا ہے تو اس کی بہت ساری علامتیں دنیا میں بندے کے اوپر ظاہر ہوتی ہیں، اور بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بندے سے محبت کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرے، لیکن اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ بندے سے محبت کرے۔ تو اللہ جب بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی بہت ساری علامتیں ہیں جو احادیث میں، قرآن میں ہم کو شریعت نے بتائے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے۔ انہی میں سے ایک عمل یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی بندے کو فتنوں سے بچا لے تو یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے کہ اللہ بندے کو پسند کرتا ہے، کہ اسے دنیا کے اندر جو فتنے ہیں ان فتنوں سے اللہ اس کو محفوظ کر دے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں ان السعید لمن جنب الفتن۔ آپ نے 3 بار کہا، ابو داؤد کی روایت، کہ وہ آدمی نیک بخت ہے، خوش بخت ہے، سعید نیک آدمی ہے، وہ نیک بخت آدمی ہے وہ کہ جو فتنوں سے بچا لیا گیا۔ زندگی میں فتنے آتے رہتے ہیں، انسان کی زندگی میں صبح و شام فتنے بہت آتے ہیں، مال کا فتنہ، عہدے کا فتنہ، عورت کا فتنہ، عزت کا فتنہ، سیاست کا فتنہ، سارے فتنے انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ اللہ کسی بندے کو ان فتنوں سے بچا لے، اس میں پڑنے سے اس کو دور رکھے، تو ایسے بندے سے گویا اللہ محبت کرتا ہے۔ وہ ان جھمیلوں میں اس کو نہیں لے جانا چاہتا جس سے اس کا دین برباد ہو جائے، کیونکہ فتنوں سے دین برباد ہوتا ہے، انسان کی آخرت تک تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ اگر فتنوں سے کسی کو بچا لینا تو وہ آدمی بہت نیک انسان ہے۔ اس لیے مسند احمد کی حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحمی عبدہ المؤمن فی الدنیا وہو یحبہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو بچاتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے اور دنیا میں اس کو بچاتا رہتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں کما تحمون مرضاکم، جیسے تم اپنے مریض کو بچاتے ہو کھانے اور پینے کی چیزوں سے، کیونکہ تم ڈرتے ہو کہیں اس کا مرض بڑھ نہ جائے، بچہ ہے، بڑا ہے، اس کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو ماں باپ بچے کو بچاتے ہیں، یہ مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ، بیماری بڑھ جائے گی۔ جیسے تم اپنے مریضوں کو بچاتے ہو، اللہ ایسے اپنے مومن بندے کو بچاتا رہتا ہے، دنیا میں اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے، فتنوں سے بچاتا رہتا ہے۔ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو اگر دنیا میں ہم کسی فتنے میں پڑنے سے بچ جائیں تو ایک علامت ہے، ہم ایک امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یا کسی انسان کو اللہ تعالیٰ اگر بچا لیتا ہے فتنوں سے، ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، یہ فتنوں میں نہیں پڑا۔ ورنہ آپ دیکھیے فتنے بہت سارے ہیں، چاہے وہ شبہات کے فتنے ہوں، چاہے شہوات کے فتنے ہوں۔ سب سے بڑا فتنہ ایک انسان کی زندگی میں شہوات کا فتنہ ہے، شہوات، شرمگاہ کا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے جس میں جو اکثریت اس میں برباد ہو جاتی ہے، شہوات کا فتنہ۔ اور لوگ جو ہے نوجوان ہوں چاہے بڑے ہوں، چھوٹے، اس میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ ان فتنوں سے بچا لے، اس کو نہ جانے دے اس میں۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کتنے سارے لوگ شہوات کے فتنے میں پڑ جاتے ہیں، دین برباد کر دیتے ہیں۔ شہوت، لذت، خواہشات، لذت یہ اللہ کی نعمت ہے، شہوت بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کا جب آدمی غلط استعمال کرتا ہے اور اللہ کی حدوں کو توڑنے لگتا ہے، یہی فتنہ ہے۔ نکاح سے آگے بڑھ کے زنا تک پہنچ جاتا ہے، حلال طریقے سے شہوت پوری کرنے کے بجائے حرام طریقے میں جاتا ہے، یہی تو فتنہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے اس میں آتے ہیں۔ شہوات میں آدمی کو جاب نہیں مل رہا ہے تو اپنی نفس کی شہوت کو پوری کرنے کی داڑھی نکال دیا، بھئی نہیں مل رہا تو اب شہوت کا فتنہ ہی ہے، یا بہت سارے موقع پر آدمی۔ تو لذتوں کا فتنہ، شہوات کا فتنہ، اس لیے جو ہے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگر ہم بچا لیے اپنے آپ کو تو اللہ تو بچاتا ہی ہے، کوشش ہم کو کرنا چاہیے کہ فتنوں میں ہم پڑنے سے بچیں۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جس بندے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں فتنوں سے بچا لے۔
اور سارے فتنوں سے محفوظ کر کے، چاہے وہ ایک دم غریب سے غریب آدمی ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، لیکن فتنوں میں نہیں پڑا، یہ آدمی آخرت کے اعتبار سے کامیاب انسان ہے، بڑا انسان ہے، یہ فتنوں سے بچ گیا، سارے جھمیلوں سے بچ گیا۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور جو آدمی بچ گیا وہ خوش نصیب انسان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دنیا کے جتنے فتنے ہیں ان سارے فتنوں سے محفوظ کرے، اور ہمیں اللہ تعالی اپنے دین کی سلامتی اور دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔